بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جنرل سائنس کلاس 6 پنجاب ٹیکسٹ بک کے نئے کتاب کی یونٹ نمبر 1 سے آج لیسن نمبر 4 پڑھیں گے، لیسن نمبر 4۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے آرگنز اینڈ آرگن سسٹمز، یہاں سے۔ یہ ہے پیج نمبر 14، پیج نمبر 14۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ تو یہ آرگنز، اعضاء اینڈ آرگن سسٹمز، اور اعضاء نے جو نظام بنائے ہیں پودے یا جانور کے اندر، جس طرح پودوں کے آرگن مثلاً پتے، جڑ اور پھول وغیرہ، یہ پودے میں آرگن ہوتے ہیں۔ اور انسان میں جس طرح دل ہو گیا، گردے وغیرہ۔ ان ہائیر پلانٹس، اعلیٰ قسم کے پودوں میں، اینڈ اینیملز اور جانوروں میں، ڈیفرنٹ ٹیشوز مختلف بافتیں اور آرگنائزڈ منظم ہوتی ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ فار ڈوئنگ ریلیٹڈ جابس، متعلقہ کام کرنے کے لیے یا متعلقہ کام سر انجام دینے کے لیے، یا اپنا کام سر انجام دینے کے لیے۔ سچ این آرگنائزیشن، اس قسم کی تنظیم، آف ٹیشوز، بافتوں کی، یعنی بافتوں نے جو اس قسم کی تنظیم بنائی ہوتی ہے، فارم این آرگنز، تو اس سے ایک آرگن بنتا ہے۔ ڈیفرنٹ آرگنز، مختلف اعضاء، آر لنکڈ، منسلک ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ ٹو فارم این آرگن سسٹم، اور پھر یہ ایک آرگن سسٹم بناتے ہیں، اعضاء کا ایک نظام بناتے ہیں۔ اچھا، تو پہلے نمبر پہ ہے آرگنز اینڈ آرگن سسٹم ان پلانٹس۔ پودوں میں جو آرگنز ہوتے ہیں، اعضاء ہوتے ہیں، اور پھر ان اعضاء نے، ان آرگنز نے جو نظام بنائے ہوتے ہیں۔ روٹ اینڈ شوٹ سسٹم ان پلانٹس۔ اچھا، پودوں میں جڑ اور روٹ اور شوٹ سسٹم، یعنی جڑ کا جو نظام پایا جاتا ہے پودے میں، اور شوٹ سسٹم، یہ پودے کا زمین سے اوپر والا حصہ شوٹ سسٹم کہلاتا ہے۔ جس طرح یہ یہاں سے یہاں تک، زمین سے باہر والا حصہ اس کا شوٹ سسٹم میں آتا ہے، اور پھر یہ جو نیچے والا حصہ ہے، یہ زمین کے اندر، اس کو روٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ جڑ کا نظام ہے پودے کے اندر۔ اچھا، روٹ، سٹیم، لیف اینڈ فلاور ایٹسیٹرا، جڑ، تنا، پتے اور پھول وغیرہ، آر ڈیفرنٹ آرگنز، تو یہ مختلف اعضاء ہوتے ہیں ان پلانٹس، پودوں میں۔ روٹ اینڈ اٹس برانچز، جڑ اور اس کی شاخیں میک روٹ سسٹم بناتے ہیں ان پلانٹس، پودوں میں۔ ویچ ایبزاربس واٹر، اور پھر اس کا کیا کام ہوتا ہے اس روٹ سسٹم کا؟ ویچ ایبزاربس، جو جذب کرتا ہے، واٹر، پانی کو، اینڈ نیوٹرینٹس، اور غذا کو، خوراک کو۔ کہاں سے؟ فرام دی سائل، مٹی سے یا زمین سے۔ سٹیم، تنا، اٹس برانچز، اس کی شاخیں، اینڈ فلاورز، اور پھول، میک دا شوٹ سسٹم، تو یہ شوٹ سسٹم بناتے ہیں، یا ان سے پودے کا شوٹ سسٹم بنتا ہے ان پلانٹس۔ ایٹ سپورٹس، اور پھر اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایٹ سپورٹس، یہ مدد فراہم کرتا ہے دا ہول پلانٹ سٹرکچر، پورے پودے کے سٹرکچر کو، پورے پودے کے ساخت کو۔ ویسکولر سسٹم کو یہ مدد فراہم کرتا ہے، کس مقصد کے لیے؟ فار کنڈکشن واٹر، تاکہ یہ پودے میں پانی پہنچا سکے۔ اینڈ ٹرانسپورٹ آف فوڈ، اور پھر یہ خوراک پہنچانے میں بھی سپورٹ کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اینڈ دا ریپروڈکشن سسٹم، اور ریپروڈکشن سسٹم یعنی افزائش نسل کا جو نظام ہے، جس سے پودے کا نسل آگے بڑھتا ہے، تو اس میں بھی یہ سپورٹ کرتا ہے، یہ مدد فراہم کرتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے جناب
آرگنز اینڈ آرگن سسٹم ان ہیومن باڈی، انسانی جسم میں آرگن یعنی اعضاء اور اعضاء نے جو نظام بنائے ہیں۔ ڈیفرنٹ آرگن سسٹم، مختلف اعضاء کے جو نظام ہوتے ہیں، سچ ایز ڈائجسٹیو سسٹم، جیسا کہ ہاضمے کا نظام یا نظام ہاضمہ، بریتھنگ سسٹم سانس لینے کا نظام، بلڈ سرکولیٹری سسٹم نظام دوران خون یا خون کی گردش کا نظام، اینڈ ایکسکریٹری سسٹم اور نظام اخراج یعنی انسانی جسم سے فالتو مادے خارج ہونے کے لیے جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کنسسٹنگ آف ڈیفرنٹ آرگنس، تو یہ سارے جو نظام ہے یہ مختلف اعضاء پر مشتمل ہوتے ہیں، ورک ٹوگیدر ان ہیومن باڈی، اور یہ انسانی جسم میں اکٹھے کام کرتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ ٹو کیپ اٹ الائیو، تاکہ یہ زندہ رہ سکے۔ اچھا، تو یہ ہے جناب، پہلے اس بریتھنگ سسٹم کو دیکھتے ہیں، یہ جو ڈایاگرام بنا ہوا ہے، یہ ہے نیزل کیویٹی، یہ نیزل کیویٹی میں آتا ہے۔ تو یہ ہے جناب فیرنگس ہے، یہ فیرنگس ہے، اور یہ ٹریکیا ہے، یہ نالی، غذا کی نالی، اور یہ لنگس ہے، یہ پیپڑے ہے، یہ 2 پیپڑے یہ، اور پھر یہ برونکس ہے، یہ برونکس، ان میں سے ان کی ہر ایک کی تفصیل آپ اگلے کلاس میں پڑھیں گے۔ یہ فیرنگس ہے، یہ فیرنگس، یہ لیرنگس ہے، یہ والا، اور یہ برونکیولس ہے، یہ اس میں یہ جو سفید نظر آتا ہے، یہ شاخ ہے برانچز کی طرح، یہ کیا ہے؟ برونکیولس ہے، اور یہ ایئر سیکس ہے، یہ ایئر سیکس ہے، اور یہ برونکس ہے، یہ برونکس۔ اسی طرح یہ جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے، ہاضمے کا نظام ہے انسان کے اندر، تو یہ ماؤتھ ہے، یہ سیلائیوری گلینڈس ہے، یہ سیلائیوری گلینڈس، اور یہ اسافیگس ہے، یہ اسافیگس، یہ نالی قسم کی، اور یہ سٹمک ہے، معدہ ہے، یہ لیور ہے، جگر، اور یہ پینکریاس ہے، لبلبا، یہ اسمال انٹسٹائن ہے، چھوٹی آنت، یہ اور یہ ہے لارج انٹسٹائن، یہ کیا ہے؟ یہ ریکٹم ہے، ریکٹم، یہ اینس ہے، یہ کیا ہے؟ اینس۔ اچھا، تو نیکسٹ کون سا سسٹم ہے انسانی جسم میں؟ تو یہ ایکسکریٹری سسٹم کا ڈایاگرام بنا ہوا ہے۔ تو یہ ہے جناب رینل آرٹری، یعنی گردے سے متعلق یا گردے کی جو آرٹری ہوتی ہے، آرٹری جس میں سے فالتو مادے پاس ہوتے ہیں، یہ آرٹری ہے، اور یہ رینل وین ہے، یعنی گردے کی رگے قسم کی ہے، رگ، اور یہ ہے جناب رائٹ کڈنی ہے۔ یہ انسانی جسم میں 2 گردے پائے جاتے ہیں، ایک یہ اور دوسرا یہ لیفٹ کڈنی ہے، اور یہ ڈارسل اروٹا ہے، یہ اس کو ڈارسل اروٹا کہا جاتا ہے۔ یہ یوریٹر ہے، یہ یوریٹر ہے، یہ بھی یوریٹر ہے، یہ یورینری بلیڈر ہے، یعنی گردے میں جو مثانہ پایا جاتا ہے، بلیڈر کہتے ہیں مثانے کو، یہ یوریترا ہے، تو یہ تھا ایکسکریٹری سسٹم انسانی جسم میں۔ اچھا، اور اسی طرح یہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے، یعنی نظام دوران خون کا جو نظام ہے انسانی جسم میں،
تو یہ ہے جناب، یہ لنگس ہے، یہ پیپڑے، اور یہ بلڈ ویسلز ہے، خون کی رگیں ہیں. تو اور یہ کیا ہے؟ یہ ہارٹ ہے، دل. تو یہ ہیومن باڈی میں ڈیفرنٹ آرگن سسٹم تھے. تو نیکسٹ، تو چلو یہاں پہ یہ اس یونٹ کا بھی اختتام ہوتا ہے. اسی طرح یہ چیپٹر بھی ہمارا ختم ہوتا ہے، چیپٹر نمبر 1. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے. اس سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ جب میں اپنے چینل پر کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہو تو اس کی جو نوٹیفیکیشن ہوگی وہ آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے گی. ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.